السلام علیکم، میرا نام رفت ہے اور میں لاہور میں رہتی ہوں۔ آپ کے ساتھ اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کروں گی۔ رفت کہتی ہیں کہ مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں لاہور میں رہتے ہوئے۔ میری شادی لاہور میں ہوئی تھی، ویسے میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں۔ میرا گھر لاہور شاہ عالم گیٹ کے پاس ہے۔ ہم لوگوں کے گھر بہت پرانے اور بوسیدہ ہیں۔ لاہور میں بہت سے پرانے گھر ہیں اور ان گھروں کے اندر بہت سی خوفناک کہانیاں ہیں، ایسی کہانیاں جو شاید آپ نے کبھی سنی بھی نہ ہوں۔ ان میں سے کچھ کہانیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ رفت کہتی ہیں کہ مجھے تقریباً شادی کے 2 سال کے بعد یہ محسوس ہونے لگا کہ میرے کمرے میں کوئی اور بھی ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اس کی موجودگی تب فیل ہوتی تھی جب میں روم میں بالکل اکیلی ہوتی تھی، اور وہ جو بھی چیز تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ مجھے جسمانی طور پر تکلیف دیتی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ میرے جسم کے آرگنز کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہو، یعنی کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میری کڈنی، لیور اور میرے اسٹومک پر، میرے ہارٹ پر کوئی برے اثرات ڈال رہا ہو۔ میں دن بدن بیمار ہوتی جا رہی تھی، کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر میں نے اپنے شوہر سے اس بات کو ڈسکس کیا، کیونکہ میری ساس بہت سخت مزاج کی تھیں۔ وہ ان باتوں کو ٹھیک نہیں سمجھتی تھیں، شاید وہ ان باتوں کو ایک جھوٹ سمجھتی تھیں۔ اسی لیے میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی، اور میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تم اس کے متعلق کسی سے کوئی بات مت کرنا، میں تمہیں خود کہیں لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ 2 سالوں سے میرے ہاں اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی خبیث چیز میرے پیچھے پڑ گئی ہو اور وہ مجھے جان سے مارنا چاہتی ہو۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی تھی۔ میں سو رہی تھی اور میرے شوہر گھر پہ نہیں تھے۔ میرا روم اوپر تھا اور باقی تمام لوگوں کے کمرے نیچے تھے۔ میری ساس مجھے شروع سے اچھا نہیں سمجھتی تھی اور وہ مجھے اپنی نظروں سے دور رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے ایک الگ سے اوپر کمرہ دیا۔ میرے شوہر نے لاکھ لڑائی کی کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، لیکن وہ نہ مانی اور انہوں نے ہمیں اوپر والا کمرہ دے دیا۔ مجھے بہت ڈر بھی لگتا تھا، میں سارا دن اکیلی ہوتی تھی۔ اور پھر ایک دن میں سو رہی تھی، گرمیوں کا موسم تھا، میرے روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ اس ٹائم میری آنکھ لگ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں کچھ عجیب سا دیکھ رہی تھی۔ ایک لڑکا جو کہ میرے شوہر سے ملتا جلتا ہے، وہ میرے پاس کھڑا ہوا ہے۔ اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے اور وہ میرے بیڈ پر، میرے پیروں والی سائڈ پر کھڑا ہے اور کچھ عجیب سی کنڈیشن میں ہے، جیسے وہ کچھ پڑھ رہا ہو۔ اور پھر اسی طرح اس نے مجھ پہ حملہ کیا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے اس کے ناخن میری گردن پہ لگے ہیں اور ان سے خون آنے لگا ہے۔ میں چیخنا چاہ رہی تھی لیکن چیخ نہیں پا رہی تھی۔ وہ خوفناک شکل میں ہنس رہا تھا، اس کے دانت بہت بڑے بڑے تھے اور اس کی آنکھیں بہت سرخ لال تھیں۔ ان کو دیکھ کر میں اور خوفزدہ ہوئی اور چیخنے کی کوشش کری تھی۔ جیسے میں اٹھ کر بیٹھی تو میں نے دیکھا کہ سامنے کوئی بھی نہیں تھا، بالکل خاموشی تھی، لیکن میرے کمرے کا دروازہ ہل رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس سے کوئی باہر گیا ہو۔ رفت کی کہانی تو بہت خوفناک ہے۔ اس ٹائم میں بھی کمرے میں اکیلی ہوں اور مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ رفت کہتی ہیں کہ وہ اتنا بھیانک منظر تھا، میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے میرے شوہر واپس آ گئے، اور جیسے ہی وہ واپس آئے تو میری حالت بہت خراب تھی۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ میں بہت گھبرائی ہوئی ہوں تو وہ فوراً میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ رفت تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ ایک عجیب شکل کا لڑکا میرے کمرے میں تھا، اس کی شکل آپ سے ملتی جلتی تھی، جس پر وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، شاید کوئی چور ہو۔ میں نے بولا کہ ہاں شاید کوئی چور ہی ہو۔ اس دن کے بعد انہوں نے میری ساس سے کہا کہ رفت اوپر والے کمرے میں نہیں سوئے گی، اسے اوپر نہیں رہنا، اگر وہ اکیلی رہے گی تو مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ خیر پھر بڑی مشکل سے مجھے نیچے والا کمرہ تو ملا، لیکن گرمیوں کی وجہ سے ہم سب لوگ اب اوپر چھت پہ سونے لگے۔ گرمیاں زیادہ تھیں اور تمام لوگ چھت پر اپنی چارپائیاں بچھا کر سونے لگے۔
میں بھی سو رہی تھی۔ میرے شوہر کا معمول تھا کہ وہ رات کو لیٹ گھر آیا کرتا تھا، اسی وجہ سے میری ان سے کافی لڑائی بھی ہوا کرتی تھی۔ ان کو لیٹ آنے کی عادت تھی۔ وہ ساری رات اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے تھے اور میں ساری رات بور ہوتی رہتی تھی۔ خیر میں کسی طریقے سے سونے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ایک دن پھر بہت عجیب ہوا۔ میری چارپائی جس جگہ پر ڈالی تھی وہاں پر ایک بڑا سا درخت تھا، یعنی پرانا درخت جس کو ہم بیری کا درخت کہتے ہیں۔ مجھے اب محسوس ہوا کہ جیسے درخت کے اوپر سے کوئی آ رہا ہو۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو وہی لڑکا جس کو میں نے اپنے کمرے میں دیکھا تھا وہ اس درخت سے کرولنگ کرتا ہوا نیچے اتر رہا تھا، یعنی وہ ایک جن تھا، اور وہ میری آنکھوں کے سامنے میری چارپائی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بے اولاد تو میں پہلی تھی، اب میں مریض بھی بن چکی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا۔ میری آوازیں سن کر تمام گھر کے لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھے برا بھلا کہنے لگے، مجھے کوسنے لگے اور یہ کہنے لگے تم تو پاگل ہو چکی ہو، شاید تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اسی وجہ سے تمہاری دماغی جو صحت ہے وہ خراب ہو چکی ہے۔ الٹا مجھے سنبھالتے مجھے اور برا بھلا کہنے لگے۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے شوہر کو کال کی اور کہا کہ اب تو تم گھر آ جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ خیر وہ گھر آ گئے اور میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ اسی دوران مجھے وہ لڑکا اپنے آس پاس دوبارہ سے دکھائی دینے لگا۔ وہ بہت بھیانک تھا، اس کی آنکھیں سرخ لال تھیں، کسی انگارے کی طرح سرخ لال۔ جب وہ میرے کمرے میں آتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرے کمرے میں کوئی آگ آ گئی ہو۔ وہ اس قدر خوفناک، بھیانک اور ہیبت ناک تھا۔ جو اوپر والا کمرہ تھا اس میں بھی میں رہتی تھی کیونکہ اس میں میرا سارا سامان سیٹ تھا، اس کو اٹھا کر میں نیچے نہیں آ سکتی تھی، اسی وجہ سے میں اوپر بھی رہا کرتی تھی۔ اکثر مجھے دوپہر میں اوپر جانا پڑتا تھا، میں اوپر ہی نہاتی تھی۔ ایک دن مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے مجھے واش روم میں بند کر دیا ہو اور کوئی باہر سے خوفناک ہنسی ہنس رہا ہو۔ وہ جو بھی تھا صرف مجھے اذیت دینا چاہتا تھا، مجھے تکلیف دینا چاہتا تھا۔ کافی دیر میں واش روم میں کھڑی رہی اور بالآخر میں بے ہوش ہو گئی۔ کوئی بھی میری آواز سننے والا نہیں تھا۔ سسرال گھر میں میرے پر بہت ظلم ہو رہا تھا اور وہ ظلم میں سہ رہی تھی۔ اب میں سہ کر تنگ آ چکی تھی اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے والدین کے پاس واپس چلی جاؤں گی۔ اسی دوران میرے شوہر کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ گھر جلدی آنے لگے۔ جب وہ مجھے مختلف قسم کے ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتے تھے تو اس ٹائم ان کو پتہ لگا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میرے آرگنز بہت ڈیمیج ہو چکے تھے۔ اگر اب بھی وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر جاتے تو شاید کڈنی فیل ہو جاتے۔ خیر ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن دی اور کہا کہ ان کا خاص خیال رکھیں، اور پھر اس کے بعد میں نے اور میرے شوہر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اب اس گھر میں نہیں رہیں گے، بلکہ اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کہاں جائیں گے یہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ میرے شوہر نے ایک گھر رینٹ پہ لیا اور ادھر ہی وہ مجھے لے گیا۔ جب سے میں اس گھر میں شفٹ ہوئی میری صحت ٹھیک ہونے لگی۔ پھر ایک دن اچانک میں سو رہی تھی تو میں نے پھر محسوس کیا کہ وہ لڑکا میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے ایک بھیانک خواب سمجھ کر اس کو اگنور کر دیا، لیکن وہ ایک بھیانک خواب نہیں، ایک بھیانک سچائی تھی جو میرے پیچھے آ چکی تھی۔ وہ لڑکا میرے پیچھے آ چکا تھا اس گھر میں بھی جس میں میں گئی تھی۔ وہ بہت ہیبت ناک تھا اور مجھے خون خوار نظروں سے دیکھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھے کھا جائے گا کیونکہ وہ ایک خبیث جن تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ خبیث جن ادھر بھی ہمارے پیچھے آ گیا ہے، شاید وہ ہمارے ہاں کبھی اولاد نہ ہونے دے۔ اب میرے شوہر بھی ڈرنے لگے، وہ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ چلو یہ بھی ایک بہتری ہو گئی تھی کہ کوئی جن کا سایہ میرے اوپر ہو گیا جس سے میرے شوہر کو ہدایت آ گئی، لیکن ابھی یہ ہدایت کسی کام کی نہیں تھی۔ جن میرے پیچھے پڑ چکا تھا اور مجھے برے طریقے سے نقصان دینا چاہتا تھا۔ اب میرا شوہر بہت پریشان تھا اور مجھے کسی عامل کے پاس لے کر گیا۔ جب وہ مجھے کسی عامل کے پاس لے کر گیا تو ادھر جا کر اس کو پتہ لگا کہ ایک جن میرے پہ عاشق ہو چکا ہے، اور اس کی عاشقی کچھ ایسی ہے کہ وہ مجھے نقصان دینا چاہتا ہے۔ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، وہ مجھے ہر لحاظ سے تکلیف دینا چاہتا ہے۔ جنات کی بھی محبت بہت عجیب ہوتی ہے، اس میں کئی محبت کرتے ہیں اور کئی تکلیف بھی دیتے ہیں۔
شاید ان میں سے وہ ایک تھا۔ وہ مجھے ہر لحاظ سے تکلیف دینا چاہتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے میرے جسم کے اوپر ناخنوں کے نشان تھے، بڑے بڑے ناخن میرے بازوؤں پر، میرے گلے پر، ایون کہ اب میرے چہرے پر بھی لگنے لگے۔ میں ہر ٹائم اپنے شوہر سے لڑتی رہتی تھی، میرا اس کے ساتھ بالکل دل نہیں لگتا تھا، اور میں اس کو ہمیشہ کوستی رہتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، نہ ہی تم مجھے چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے اور نہ ہی وہ جن میرے پیچھے پڑتا۔ کہتے ہیں، رفت کہتی ہیں کہ اس عامل نے بتایا کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اس کا شوہر اس کو زیادہ دیر اکیلا چھوڑے اور خود باہر گھومتا رہے یا جس کو بھی ٹائم دے، تو اس لڑکی کے اوپر جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ اس ٹائم پر اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جنات اس کے ارد گرد ہوتے ہیں اور وہ اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اگر اس کا شوہر اس کو ٹائم نہ دے تو۔ خیر، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، میں تو اس جن کی زد میں آ چکی تھی۔ عامل نے میرا علاج کیا، پھر انہوں نے کچھ قرآنی آیات بتائیں کہ ان کو پڑھو اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کچھ قرآنی آیات میرے گلے میں بھی ڈالی گئیں، یعنی تعویذ کے طور پر، اور پھر کچھ آیات میرے کمرے میں بھی لگائی گئیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رفت کہتی ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک ہونے لگی، میں ٹھیک ہو رہی تھی، اور وہ جن اب مجھے دروازے کے باہر کھڑا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن مجھے ایک بھیانک آواز آئی، یہ جو تم نے اپنے کمرے میں لگایا ہے اس کو اتار دو، یہ مجھے اندر آنے میں دقت دیتا ہے۔ میں نے خود دیکھا، وہ کالے کپڑوں میں تھا، بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ میرے روم کے باہر ایک بڑا سا صحن تھا، چاند کی چاندنی تھی جس میں کھڑا ہوا وہ چمک رہا تھا، یعنی اس کا کالا رنگ چمک رہا تھا۔ چاند کی چاندنی تو سفید تھی، سفید چاندنی میں اس کا کالا سیاہ رنگ کسی توے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ لال تھیں۔ میں اسے دیکھ کر اور خوفزدہ ہو گئی۔ وہ بار بار اس تعویذ کو اتارنے کا کہتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو جگایا اور کہا کہ دیکھو، وہ خوفناک جن میرے سامنے کھڑا ہے، لیکن میرا شوہر میری بات کو نہیں سن رہا تھا، بلکہ مسلسل اگنور کر رہا تھا اور سو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے انسان سے میری شادی ہوئی۔ رفت کہتی ہیں کہ شادی کے 10 سال کے بعد میرے ہاں اولاد ہوئی، اور وہ بھی بیمار، پریشان حال۔ اس کو سنبھالنے کے بھی قابل میں نہیں رہی تھی، کیونکہ میں خود ہر ٹائم بیمار رہتی تھی۔ میرا شوہر جو کہ ایک عجیب انسان تھا، نہ تو وہ میری کیئر کرتا تھا نہ میری بات سنتا تھا۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے، شادی کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ شادی کے بعد بھی مجھے کوئی سکھ نہیں ملا، بلکہ میری زندگی کی جو اصل تباہی تھی وہ شادی کے بعد ہی شروع ہوئی تھی۔ بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جن کو شادی کے بعد خوشی ملتی ہے، شاید ان کے شوہر ان سے پیار ہی نہیں کرتے۔ خیر، اس کے بعد رفت کہتی ہیں کہ وقت گزرتا گیا، میرے ہاں بیٹا ہوا تھا اور میرا بیٹا بڑا ہوتا گیا، میں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی تھی۔ میرے ہاں ایک ہی اولاد تھی، اس کے بعد بچہ نہیں ہوا، اور جو شوہر تھا وہ بھی اب بیمار رہنے لگا تھا۔ پتہ نہیں اس کی حالت کو کیا ہو جاتا تھا، اچانک سے یوں لگتا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے ہیں۔ اب میں جب اس سے پوچھتی تھی کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو وہ کہتا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جن جو تم پر عاشق ہے وہ میرے پیچھے بھی پڑ گیا ہے۔ خیر، یہ بات مذاق کی نہیں تھی، میری شوہر کی حالت بہت خراب رہتی تھی، وہ ہر ٹائم چارپائی پہ پڑے رہتے تھے، جس سے مجھے بہت تکلیف بھی ہوتی تھی۔ میں ان کی بہت خدمت کرتی تھی، لیکن اچانک ایک دن وہ اس دنیا سے چل بسے، ان کی موت ہو گئی۔ جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے میرے ساتھ پیار نہیں کیا، مجھے ہمیشہ اذیت ہی دیتے رہے، اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو وہ مجھے بہت یاد بھی آتے تھے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، میں بالکل اکیلی تھی۔ میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، میرے ساس سسر مجھے چھوڑ چکے تھے، وہ مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے تھے۔ پھر مجھے ایک سچائی کا پتہ لگا کہ جو میرا شوہر تھا وہ ان کی منہ بولی اولاد تھے، یعنی انہوں نے اس کو پالا ہوا تھا، ان کی سگی اولاد نہیں تھی، اسی لیے وہ میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے تھے۔ وہ خبیث جن پھر اس کے بعد مجھے کبھی نظر نہیں آیا، میری زندگی کو اس نے تباہ کر دیا۔ کسی عامل نے یہ بھی بتایا کہ شاید وہی تمہارے شوہر کو تمہارے قریب نہیں آنے دیتا تھا، اس لیے کہ تم اپنی زندگی میں خوش نہ رہ سکو۔ زندگی کے دن میں نے بہت مشکل اور مصیبت میں گزارے۔ خیر، وقت گزر گیا، بیٹا بڑا ہو گیا، میں نے اب اس کی شادی کرنی تھی۔
جیسے میں نے اس کی شادی کے دن رکھے تو میرے اوپر ایک عجیب سی مصیبت آئی. مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے بیٹے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی. اس نے مجھے بتایا کہ ماما مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی میرے کمرے میں آتا ہو. دروازہ کھلتا ہے اور ایک عجیب سا دھواں میرے ارد گرد پھیلنے لگتا ہے. اب وہ چیز میرے سے، میرے شوہر سے، میرے بیٹے میں منتقل ہونے لگی. جیسی شادی کا نام رکھا ہم نے، شادی کی تاریخ رکھی تو وہ چیز اب ہمیں اور تنگ کرنے لگی، یعنی میرے بیٹے کے اوپر بھی آ گئی. اب اس کو میں کیسے ٹھیک کرواتی؟ میرا گھر سے زیادہ باہر نکلنے کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا تھا. میں باہر کی دنیا کو نہیں جانتی تھی کہ باہر کی دنیا کیسی ہے. میں نے اپنی بہن بھائیوں سے کچھ مشورہ کیا اور ان کو ساری بات بتائی کہ وہ چیز اب میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہے، جو کہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. خیر اچانک سے شادی کے دن رکھے ہوئے تھے اور میری بیٹے کی شادی کا انکار ہو گیا. لڑکی والوں نے شادی سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں تمہارا بیٹا قبول نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے ایک دن ان کے بیٹے کی بھی ڈیتھ ہو گئی. رفت کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ لاہور شاہ عالم گیٹ کے پاس قریبی میرا گھر تھا، اس میں یہ سارے واقعات پیش آئے. منحوس گھر تھا وہ، جو میرے شوہر نے خرید لیا تھا شاید جب میں اپنے سسرال والوں سے الگ ہوئی تھی. جہاں میں اپنے سسرال میں رہتی تھی وہاں پر بھی وہ جو درخت تھا اس کے اوپر ہی وہ جن رہتا تھا جو میرے پیچھے آیا تھا. لیکن آج تک اس جن نے کبھی بھی مجھے کچھ ایسا نہیں کیا تھا جو میرے لیے غلط ثابت ہو، لیکن اس نے مجھے بہت سی تکلیفیں دیں، اذیتیں دیں. میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. رفت کہتی ہیں کہ میں بالکل اکیلی رہ گئی. والدین ان کے نہیں تھے اور رفت کے یعنی کہ والدین نہیں تھے. پھر بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی گزری. بہن کا ایک بیٹا میرے ساتھ رہنے لگا، لیکن اس کے بعد میں نے اس کو بھی کہا کہ تم اس گھر میں نہیں رہو گے، کہیں وہ مخلوق تمہارے پیچھے نہ آ جائے. رفت کہتی ہیں کہ اس ٹائم میری عمر 55 سال ہے اور میں بالکل اکیلی زندگی گزار رہی ہوں. میرے بھائی کہتے ہیں کہ تم شادی کر لو، لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے شادی کی تو وہ مخلوق میرے دوسرے شوہر کو بھی مار دے گی. اب میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے میں تنہا زندگی گزار رہی ہوں. کبھی اپنے بھائیوں کے گھر چلی جاتی ہوں تو کبھی اپنی بہنوں کے گھر، لیکن اب اس گھر میں بہت کم رہا کرتی ہوں. لیکن اب بھی وہ کالا سیاہ جن مجھے نظر آتا ہے جس نے میری ساری زندگی خراب کر دی. اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اب زندگی تنہائی میں ہی گزر رہی ہے. یہ کہانی ہے، وہ کہتی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو بھی چینل کی سٹوریز کو سن رہے ہیں، جو اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیتے اور اپنی بیویوں سے دوری رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں. تو بہت شکریہ رفت اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. یہ تھی آج کی کہانی. لسنرز، آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.